بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم۔ یہاں سے اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور اس کے مقاصد کو بیان فرما رہے ہیں۔ اول مقصد یہ ہے کہ دین کے اندر مراتب اور دین کے اندر پیشوا وہی شخص بن سکتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے امتحانات کے اندر کامیاب ہوتا ہے اور ان کو پورا کرتا ہے۔ دین میں امامت اور دین میں سرداری فاسق اور نافرمان کو میسر نہیں ہوتی۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے بتلانا کہ جو مسلمانوں کا قبلہ ہے یہ وہی قبلہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا اور جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کعبہ کو تعمیر فرمایا اس کی بزرگی اور اس کی عظمت کے اندر کسی کو شک میں نہیں رہنا چاہیے۔ وہ گھر بڑی عظمتوں والا ہے اور بڑی بزرگی والا ہے۔ اور تیسرا مقصد یہ بیان فرمایا کہ جو ملت اسلام ہے یہی ملت ابراہیمی ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی بھی دعویٰ کرے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، وہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ ملت جو ہے اسلامیہ یہی ملت ابراہیمی ہے۔ اور چوتھا مقصد یہ ہے کہ اسی ملت اسلامیہ اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور ان کے ظہور کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، جس کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا اور آپ کی اولاد میں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور پانچواں مقصد یہ ہے کہ یہود و نصارہ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے معاذ اللہ کہ یہ ان کے خاندان میں سے نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل تھا، جن کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، اور اس میں سے اللہ رب العزت نے ہزاروں انبیاء مبعوث فرمائے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا اور بنی اسرائیل میں سے نبوت اور رسالت کو بنی اسماعیل میں منتقل فرمایا اور ان کو اس شرف سے مشرف فرمایا، تو اب بنی اسرائیل کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی اسرائیل اور ان کی اولاد یہ بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اسی طرح نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں کہ وہ ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ لہذا ان کو یہ بات نہیں سوچنی چاہیے کہ یہ ہمارے خاندان میں سے نہیں ہے، یہ خاندان ایک ہی ہے، اس لیے ان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ ایمان لانا چاہیے اور اپنی دنیا اور آخرت جو ہے اس کو بہتر بنانا چاہیے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گئے چند امتحانات کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور ان میں
ان کی کامیابی کو ذکر فرماتے ہیں، اور پھر اس کامیابی پر جو انعامات و اکرامات اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو جب انعامات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف دعا کی کہ یا اللہ، یہ جو آپ مجھے انعام دے رہے ہیں میری اولاد کو بھی اس میں شامل فرما دیجئے، اور یہی انعام میری اولاد میں بھی جو ہے وہ چلا دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی اس دعا کو مشروط رکھا اس بات سے کہ جو آپ کی اولاد میں سے معاذ اللہ فاسق اور فاجر ہوگا اس کو میرا یہ وعدہ قبولی، آپ کی دعا کی قبولیت کا جو وعدہ ہے اس کو شامل نہیں ہوگا۔ جو فاسق اور فاجر نہیں ہوگا، نیک ہوگا، تو اس کے متعلق آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی، اور اس کو جس طرح آپ کو یہ انعامات دیے جا رہے ہیں اسی طرح وہ بھی ان انعامات کا مستحق ہوگا۔ تو پہلا امتحان وہ یہی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسی قوم کی طرف مبعوث فرمایا کہ جو بت پرستی میں گری ہوئی تھی، حتیٰ کہ آپ کا گھرانہ بھی اور دائیں بائیں سب لوگ جو ہے وہ بت پرستی کے اندر مبتلا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بت پرستی کے خلاف آپ کو دین حنیف عطا فرمایا، جس کی بدولت آپ علیہ السلام نے پیغمبرانہ جرأت و بہادری کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کو ان میں بیان فرمایا، اور طرح طرح سے آپ ان کی بت پرستی والے فعل کی برائی بیان فرماتے، اور طرح طرح سے ان کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں، یہ تمہاری کسی طور پر کہیں بھی کسی بھی جگہ پر مدد نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے اسی پر جو ہے وہ محنت کی، جس کی وجہ سے آپ کی قوم اور وقت کا بادشاہ نمرود جو ہے وہ آپ کا دشمن بن گیا، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ جو ہے آپ کو معاذ اللہ وہ آگ کے اندر پھینکا جائے۔ تو آپ نے تمام تر ان تکالیف کو برداشت کیا، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کی خاطر اپنے آپ کو آگ کے اندر جلانا جو ہے اس کو پسند فرمایا، اختیار کیا۔ اور جب انہوں نے وہ آگ جلائی اور اتنی آگ جلائی کہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگی اور اس کے اندر آپ کو پھینکا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جو انعام آپ کو عطا فرمایا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ اے آگ کو ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی خالصتاً اللہ کے لیے تھی۔ تو یہ قانون اللہ رب العزت نے بنا دیا کہ جو بندہ اس دنیا کے اندر خاص ہماری ذات کے لیے اور ہمارے لیے قربانی دیتا ہے تو ہم اس کی قربانی کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی آگ جو ہے اس کو مخاطب کر کے کونی برداً وسلاما علی ابراہیم فرمایا، اور آگ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ جس کا کام جلانا تھا، تو وہی آگ آپ کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والی وہ بن گئی اللہ رب العزت کے خطاب کے بعد۔ انشاءاللہ باقی جو ہے وہ کل اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام ملت ابراہیمی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔